هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جیسا یہاں پر مل بیٹھ کر اس کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ عنایت فرمایا ہے، ہاں ہمیں جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح بیٹھنا نصیب کرے انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ اب تو ہم اپنی نظروں سے، چہروں سے واقف نہیں ہیں، مگر سوچئے، امیجن کریے کہ جنت کا منظر کیسا ہوگا اگر ہم ایسا مل بیٹھیں تو خوب جمے گی جب ہماری انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیے، آج ہم الحمدللہ پہلے تو پڑھ چکے، تجدید ہو گیا ہمارا، اور رائے ساکن اور رائے مشدد بھی پڑھ چکے ہم۔ جیسا کہ جانتے ہیں تجدید کے معنی، تجدید کی شکل ہم دیکھ چکے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ تجدید کو 2 مرتبہ جس حرف پر تجدید آئے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار ساکن لگا کر اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ اسی حرف کو۔ اور تجدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، اور نون اور میم پر تجدید ہو تو غنہ ہوگا، اور غنہ کے معنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا ہے، ایک الف کے برابر۔ اس کے بعد ہم نے رائے ساکنہ اور رائے مشددہ پڑھا۔ رائے ساکنہ اس را کو کہتے ہیں جس پر جزم ہو، اور رائے مشددہ اس را کو کہتے ہیں جس پر تشدید ہو۔ اگر رائے ساکن یا رائے مشدد سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، پر یعنی موٹی پڑھی جائے گی، اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھی جائے گی۔ جیسا کہ ہم نے حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھا کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں، ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ استعلاء کے معنی اپنی زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف اٹھانے کو بلند کرنا کہتے ہیں۔ ویسے ہی چاہے اس پر زبر، زیر، پیش جو بھی حرکت آئے اس کو ہم ہمیشہ موٹا پڑھیں گے۔ الحمدللہ، اس کے بعد آج ہمارا سبق ہے حروف قمری اور حروف شمسی۔ اب میں تمکنہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اسکرین شیئر کریں تاکہ ہم سبق جی اپنا دیکھ سکیں۔ ابھی کر رہی ہوں، ابھی کر رہی ہوں۔ یہ کیا ہو گیا؟ ابھی بھیج۔ جی جی انشاءاللہ۔
ہم نے جیسا کہ پہلا ہمارا سبق کا نام تھا حروف تہجی، تو وہ کتنے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ 29 ماشاءاللہ جی بالکل، ہاں ہاں ایک بول دینا کافی ہے انشاءاللہ۔ تو 29 حروف تہجی کو اب ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ حمزہ کو نکالیں گے تو بچیں گے 28، یعنی حمزہ اور الف ایک ہی چیز ہے نا۔ حمزہ پہ الف پہ اگر جزم آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے نا، تو یہاں پر حمزہ اور الف ایک ہی مانتے ہوئے 14 حروف کو حروف خمری میں شمار کریں گے اور 14 حروف کو حروف شمسی میں شمار کریں گے۔ یعنی یہ 2 حصوں میں اس لیے بانٹ دیا گیا کہ ایک جب ان حروف شمسی اور حروف قمری کے شروع میں الف لام آتا ہے تو حروف قمری کے شروع میں الف لام آئے تو الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو پڑھیں گے، اور حروف شمسی کے شروع میں الف لام آئے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے آگے والے حرف کو ملا کر پڑھیں گے۔ میں اب جی قاعدہ پڑھتی ہوں، دیکھیے جب اچھے سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ہے ماجدہ صاحبہ، اس کے بعد ہے شاید، میرے کو نہیں نظر آ رہا اب یہاں، اس کے بعد جائیے، نہیں ہے اس میں، میرے کو تو نہیں دکھ رہا۔ اس کے بعد کیا ہے دیکھیے سبق، نون ساکن تنوین ادغام بلا غنہ، نون خطنی کا بیان، تنوین کا، تو میرا اپنا اسکرین شیئر کر سکتی ہوں میں؟ جی کر سکتے، میں اسٹاپ کر رہی، رکے۔ ہاں میرا اسکرین میرے پاس قاعدہ سامنے رکھا ہوا ہے، اس کو بتائیں گے۔ کیمرہ آن کرنا پڑتا ہے شاید۔ نہیں آپ کو وہ اس میں شیئر اسکرین بول کے یہ گرین کلر کا ہے نا بیچ میں، اس پہ کلک کریے۔ جی نہیں میرے سامنے ہے، بول رہی میرے بک اچھا فون میں نہیں، آپ کیمرہ آن کرنا پڑتا ہے۔ کیا، ہاں صحیح ہے۔ لیکن آپ ہے نا میرے کو واٹس ایپ پہ بھیجتے کیا، نہیں تو پورا باہر آ کے بھیجنا پڑتا۔ اوکے۔ فوٹو لینا، یہ کیا کروں میں؟ میرے پاس یہ جو عالیہ بھیجے تھے نا وہ ہے، میں اور ایک دوسرا والا بتا رہی ہوں۔ جی بتائیے۔ آج ذرا صبر و تحمل سے مظاہرہ کرنا ہے ہما کو۔ جی ہاں اس میں ہے، میں ابھی شیئر کر رہی ہوں۔ اوکے، جی عالیہ بھیجے تھے، دیکھیے ہم کو، ایک منٹ۔ جی جی یہ والا ہاں ہاں یہی بالکل ماشاء اللہ۔ چلیے الحمدللہ، سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی۔ ہاں چلیے، ہمارا تختی نمبر 15 ہے حروف شمسی اور حروف قمری۔ یعنی میں جیسا کہ کہی ہوں ابھی، ہمارے 29 حروف تہجی کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آدھے حروف کو حروف خمری بنایا گیا اور آدھے حروف کو حروف شمسی بنایا گیا۔ تو حمزہ کو اس میں نہیں شمار کرے کہ ایک ہی چیز ہے، وہ الف اور حمزہ ایک ہی چیز سمجھا گیا ہے، تو اس لیے یہ 28 ہو گئے۔ دیکھیے الف لام جنرل ایک چیز ہوتی ہے، الف لام، اس الف لام کو اگر حروف خمری کے شروع میں ہو، اصل پہلے دیکھ لیجیے حروف قمری 14 ہے، اور وہ کیا ہے؟ با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا،
قاف کاف میم واو ہا حمزہ یا، یعنی حمزہ دو ذرا کامن ہے بلے سا شروع کا. اور دوسرے میں ہے دیکھیے حروف شمسی کتنے ہیں، وہ بھی 14 ہیں. تا سا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون. یہ دونوں حروفوں کی اگر جملے میں ان حروف سے پہلے حروف خمری جو ہے یہ 14، ان حروف سے پہلے اگر الف لام آ جائے تو الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو پڑھیں گے. الف سائلنٹ رہے گا، لکھنا ضروری رہے گا مگر پڑھنے میں وہ نہیں آئے گا، تو ان کو حروف خمری کہا گیا. اور دوسرا حروف شمسی یعنی اس کے بعد والے حرف پہ تشدید ہوتا ہے. حروف شمسی پہ ہمیشہ تشدید آتی ہے. تو میں نے جیسا کہ پہلے تشدید کے سبق میں بتایا کہ تشدید میں ایک قسم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے جزم والے حرف کو پڑھنے نہیں دیتا بلکہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اس سے پہلے جو حرکت ہے اس کو جزم کو چھوڑ کر جس پہ تشدید ہے اس کو ملا لے کر پڑھا جاتا ہے. اسی لیے ان حروف کو حروف شمسی کہا گیا. جیسے کہ مثالوں میں ہمیں ظاہر ہو رہا ہے، میں قاعدہ پھر سے ایک بار پڑھ رہی ہوں. الف لام اگر حروف خمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے. جیسے والقمری، واو الف لام قاف میم را، یہ تمام ہے. مگر آپ پوچھیں گے الف کیوں نہیں پڑھے، تو یہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ حروف خمری ہے یہ قاف، اس لیے اس سے پہلے الف لام آئے تو لام کو پڑھیں گے مگر الف کو نہیں پڑھیں گے. اور حروف خمری 14 ہے. اسی طرح دوسرا قاعدہ ہے اگر الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی شمسی الف لام یہ تشدید اس پہ آ رہی، اس سے پہلے الف لام آ رہا، الف لام سے پہلے جو حرکت آ رہی اس حرکت کو اس تشدید کے ساتھ ملا لیں گے. الف لام دونوں کو لکھیں گے مگر پڑھیں گے نہیں. بس اتنی سی چھوٹی سی بات سمجھنا ہے. دو باتیں، حروف خمری 14 ہے، حروف شمسی 14 ہے. اگر حروف خمری کے شروع میں یہ ورڈز یاد رکھنا ہے آپ، حروف خمری کے 14 الگ، حروف شمسی کے 14 الگ. ان کے شروع میں دونوں کے شروع میں بھی اگر خمری کی ورڈز ہے وہ تو الف لام آ رہا تو الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے. اگر شمسی کے حروف سے پہلے الف لام آ رہا تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے بلکہ آگے والے حروف کو پڑھیں گے. جیسا کہ ہم مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں. حروف قمری کی مثالیں ہیں واو لام زبر ول، واو الف لام ہے مگر الف کو لکھ رہے ہیں صرف پڑھ رہے نہیں. واو لام زبر ول، قاف زبر قا والقا، میم زبر ما والقما، را زیر ری والقمری. واو لام زبر میم کھڑا زبر ما والیتاما. اور یہ آخری کا بھی دیکھیے یا بھی نہیں پڑھے، جیسا کہ میں نے کہا رسم الخط ہے. یہ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ. قرآن میں بعض جگہ لفظ الف واو اور یا کو لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، سائلنٹ رہتے ہیں. یہ 3 حروف سائلنٹ رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. والیتاما 2 حروف مدہ ہیں یہاں. واو لام زبر ول، حمزہ قاف زبر اق، والاق، را زبر را، با یا زیر بی، والاقربین، نون زبر نا، والاقربین. دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی الف کو نہیں پڑھے ہم. میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، مل قاری، حمزہ را زیر ری، عین زبر آ، ری آ، تا پیش تو، مل قاریعتو، مل قاریعتو. ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، حمل، میم فا پیش مف، حمل مف، لام زیر لی، ہا واو پیش ہو، حمل مفلحو، نون زبر نا، حمل مفلحون. یہ تمام حروف قمری تھے. اس کے شروع میں الف لام آیا
مگر ہم نے الف کو نہیں پڑھا بلکہ صرف لام کو پڑھ لیا. اب آگے دیکھیے حروف شمسی کی مثالیں. حمزہ، زال. زال کو الف لام دون کو بھی چھوڑ کے یہ زال سے شین کو ملا لینا ہے. حمزہ زیری زال شین زبر زش، ایزش. شین میم زبر شم، ایزش شم. سین پہ سو، ایزش شمسو، ایزش شمسو. دیکھ رہے ہیں نا الف لام دون. سوری فون آ رہا تھا. کاف الف زبر کا، نون نون زبر نن، کانن. نون الف زبر نا، کانن نا. سین پہ سو، کانن ناسو، کانن ناسو. الف لام دونوں کو نہیں پڑھے بلکہ تجدید والے حرف کو پڑھے، مشدد نون کو پڑھے. اور نون پہ تجدید آئی بول کے نون کی آواز ناک میں روکے ہم کانن ناسو. ٹھیک ہے. یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو. لام را پیش لر، یقولر. را زبر را، سین واو پیش سو، رسو. لام پیش لو، رسولو. یقول الرسول، یقول الرسول. مدہ ہے. حمزہ زبرا، قاف یا زیر قی، عقی. میم سواد. دیکھیے واو بھی نہیں پڑھ رہے ہیں یہاں، الف لام دو بھی نہیں پڑھ رہے. دیکھ رہے نا رسم الخط کا بھی طریقہ ہے اس میں. عقیم میم سواد پیش مس، عقیمس. سواد زبر سوا، عقیمس سوا. لام کھڑا دبر لا، تا دبر تا. عقیمس صلاتا، صلاتا، صلاتا. موٹا بھی پڑھ رہے اور الف لام دونوں کو نہیں پڑھے، میم کو نہیں، واو کو بھی نہیں پڑھے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا حروف خمری کیا ہے، حروف شمسی کیا ہے. جی بس وہ ورڈز یاد کرنا ہے آپ لوگوں کو. دونوں کو آدھے ورڈز اس میں ہے، آدھے ورڈز اس میں ہے. تو حروف شمسی کے شروع میں اگر الف لام ہو تو ہم الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف کو پڑھیں گے. اس کی اور ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جس پر تجدید آتی ہے، جس سے ہم پہچان لے سکتے کہ یہ حروف شمسی ہے. اور الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ صرف لام کو پڑھیں گے. اتنا ہی قاعدہ ہے اس کا. اس میں کچھ پوچھنا ہے؟ جی نہیں جی بولیے خدیرہ بیگم. نہیں اب سے آپ اب بولے جیسے ہم جی میرے کو آواز نہیں آ رہی آپ کی. آواز نہیں آ رہی. دیکھو تھوڑا السلام کٹ علیکم رہی ہے یہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا سردی ہوئی ہے میرے. اللہ صحت دے آپ کو. وہاں ذرا کھلے موسم میں ہے بولے نا آپ، اس لیے شاید. دو جی جی سردی. آپ ہاں کی. آپ کو سمجھ میں آ گیا اماں میں جو پڑھائی اب؟ ہاں سمجھ میں آ گیا. بس وہ حروف یاد کر لینا ہے آپ لوگوں کا کام. جیسا کنفیوز ہو گئے ہم حروف متوالیہ کون سے ہے بولتے 10 قسم کے دے دیے، ایک ورڈ الگ کر دیتے. پہچاننا ہے ہم کو. تھوڑی ہاں پریکٹس کرتے ہم کوئی کنفیوژن نہیں رکھتے. جی جی. کسی اور کو کچھ سوال ہے تو پوچھو نا ماں. جی ہمارے جی بولو ماں. جی نہیں کوئی کیونکہ یہ ہے آسان سا لیسن نا اپنے کو الحمدللہ کہ بس حروف تہجی کو دونوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. آدھوں کو حروف قمری بنایا گیا، آدھوں کو حروف شمسی بنایا گیا. ہاں بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ حروف قمری کے شروع میں اگر الف لام آئے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے. اگر حروف شمسی کے شروع میں الف لام آئے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف کو ملا کر پڑھیں گے. یہ دو ہی باتیں ہیں اس میں. جی
اب نیچے تختی نمبر 16 بھی دیکھ لیں گے اپن کہ لفظ اللہ کا قاعدہ. یہ لفظ اللہ ایسا ہے اس کو کبھی ہم باریک بھی پڑھتے ہیں کبھی موٹا پڑھتے ہیں. تو وہ شناخت ہمارے لیے ضروری ہے کہ کب ہمیں باریک پڑھنا ہے اور کب ہمیں موٹا پڑھنا ہے. تو دیکھیے لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے اور اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. جیسا کہ یہی بات ہم نے کس میں سیکھی؟ را کوئی مشدد را ساکن ہاں، را کا ہی قاعدہ. را میں جیسا جی ہاں را میں بھی ویسے رائے ساکن اور رائے مشدد میں بھی را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ہم موٹا پڑھ رہے تھے اور زیر ہو تو باریک. اسی طرح لفظ اللہ کے فرسٹ لام کو اگر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. اللہ کے لام سے پہلے کے ورڈ کو دیکھنا ہے آپ کو. جیسے زبر کی مثالیں دے رہے ہیں دیکھیے حمزہ نون زیر ان نون زبر نا نون لام زبر نل حمزہ زیری نون لام زبر نل انل لام کھڑا زبر لا ان اللہ ہا زبر ہا ان اللہ. پھر سے بول رہی میں حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل ان نل لام کھڑا زبر لا ان اللہ ہا زبر ہا ان اللہ لاہ. موٹا پڑھ رہے اپنی زبان کو اوپر کی تالو کی طرف لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. قاف الف زبر قا لام زبر لل قال لام کھڑا زبر لا ہا پیش ہو قال اللہ سین زبر سا میم زیر می سمی عین لام زبر ال سمی لام کھڑا زبر لا ہا پیش ہو سمیع اللہ. منہ کھل رہا دیکھیے ہمارا. پریکٹس اپنے اپنے طور پہ کرنے سے محسوس ہوگا کہ اللہ بولتے وقت ہمارا منہ اوپر کھل کر اوپر جا رہی آواز. پیش کی بھی ویسے ہی ہے ہا پیش ہو دال واو پیش دو ہو دو دال لام پیش دل حدود لام کھڑا زبر لا حاضر ہی حدود اللہ یا پیشور را یا زر ری یوری دال لام پیش دل یرید لام کھڑا زبر لا ہا پیش ہو یرید اللہ. خا لام زبر قل قاف لام پیش قل قل لام کھڑا زبر لا حاضر ہی خلق اللہ. خا کی آواز الگ قاف کی آواز الگ خلق اللہ. اب زیر کی آواز دیکھیے با زبر با لام زیر لل بلل آواز محسوس کرنا ہے. لام یا باریک ہو گیا بل اللہ دی دال یا زیر دی نون لام زیر نل دین لام حاضر ہی دین اللہ. آواز دیکھیے آٹومیٹکلی باریک ہو گئی دین اللہ. حمزہ میم زبر ام را لام زیر رل امرل لام کھڑا زبر لا ہا پیش ہو امر اللہ. امر اللہ پریزنٹ ویری گڈ. میں ہوناول کے کری تھی امر اللہ. ہاں یہ بھی آسان. ہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی یہ بھی 2 باتیں تھی. آج کا سبق ہمارا الحمدللہ بہت آسان تھا کیونکہ بچے ہمارے محنت کر کے آگے بہت پڑھ لیے تھے نا ایگزام کی تو اس لیے اللہ تعالیٰ آسان سبق رکھ دیے شاید. نہیں ہم آپ کو تھوڑا وہ 14 تو ذہن میں ڈالنا ہے جی وہ ہمارا پریکٹس ہے. ہاں ماں آپ لوگ پلیز اپنے اپنے طور پر ضرور اس کے لیے ٹائم نکالیے. یہ ٹائم آپ کا شمار ہونے والا ہے اللہ کے پاس. آپ کو جب آپ کے حالات پوچھے جائیں گے نا آپ نے وقت
ہمارے مرنے کے بعد جو سوالات کئی قسم کے آئے، دیکھیے قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، ایسے پوچھے. تو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ تمہارے اعمال کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو اس میں وقت کا بھی دخل ہے. میں پوری حدیث بناؤں گی تو بہت لمبا ہو جائے گا. تو تمہارا وقت کس میں خرچ ہوا یہ بھی ہم سے سوال کیا جانے والا ہے میری پیاری بہنوں. تو اس کو ہم ایسے تیاری کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے ان اوقات کی بنا پر ہماری جو لاپرواہی، ہنسی مذاق میں جو زندگی کا حصہ ہے، جو ہم تھوڑے بہت ہو جاتے ہم سے غلطیاں، چھوٹے موٹے، بڑے غلطیاں نہیں بول رہی ہوں، جو انجانے میں ہم سے ہو جاتے غلطیاں، ان کو ڈھانپنے کے لیے ہم یہ وقت اللہ کے سامنے پیش کر سکے کہ اللہ ہم نے تیرے دین، تیرا کتاب سیکھنے کے لیے ہم نے ہمارا وقت لگایا بول تو، اور وہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو وہ پیش کرنے کی خاطر تو بھی آپ تھوڑا وقت نکالیے، تھوڑی پریکٹس کیجئے. اللہ آپ لوگوں کی اس وقت کی بنا پر دوسرے کام آسان ہو جائے. میری دعا ہے آپ تمام کے لیے، جو آپ وقت اس کے لیے نکال رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ آپ کے دوسرے کاموں کو آسان کر دے اور وہ کام آپ آمین محسوس کریں. ہاں کہ آمین ہم نے اللہ کے دین کے لیے تھوڑا، ارے یہ اللہ کے لیے بولنا بیکار ہی ہے. دیکھو میری بہنوں، یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ بات تو سب کو یقین ہے نا، اپنے لیے، ہماری آخرت سدھرنے کے لیے. مگر بار بار ہم دیکھو اللہ کے لیے ٹائم نکالو بولتے، حالانکہ وہ جملہ غلط ہی ہے میری نظر میں. ہم اپنے لیے ٹائم نکالیں. یہ دنیا میں جو ہم اپنی ذات کے لیے کر لیتے وہ ویسٹیج ہے، مگر جو ہم اللہ کی خاطر کرتے وہی باقی رہنے والا ہے نا. تو وہ اس کے لیے آپ لوگ اپنا وقت نکالیے، تھوڑی پریکٹس کریے. جیسا کہ 2 امتحانوں سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ کتنا کنفیوژن ہو سکتا ہے اپنے پیپرز میں، اور غلطیاں، ایسی باریک باریک غلطیاں بھی ہوتی ہیں. وہ غلطیوں کو دور کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ایسے پیپرز بنائے جاتے ہیں. میں الحمدللہ شکر گزار ہوں ہمارے ایڈمنس کے کہ انہوں نے اتنا وقت نکال کر ہمارے بچیوں کے لیے، ہمارے عورتوں کے لیے ایسے پیپرز بنائے. الحمدللہ ہم ان کو الگ قسم کے سوالات بتاتے، وہ اس میں سے ٹٹول کر اس میں سے جو بہتر ہے سب آپ لوگوں کے لیے مہیا کرتے. اللہ ان تمام کے لیے بہتر سے بہتر راستے نکالے، اللہ ہماری مدد کرے. تو انشاءاللہ کل آپ لوگ میرے کو یہ پورے ریکارڈنگز بھیجنا ہے کہ یہ حروف قمری کتنے ہیں، حروف شمسی کتنے ہیں، اور یہ ڈیفینیشن اور قاعدہ لکھ دینا ہے. پھر ہم پرسوں پریکٹس کلاس میں پریکٹس اس کے علاوہ بھی کریں گے. حروف قمری کی سب کی ایک ایک مثال کافی ہے. اس کے علاوہ جو کتاب میں موجود ہے، اس کے علاوہ قرآن سے آپ صرف ایک ایک دیے تو بھی کافی ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہے نا، 14 14 28 ہے. آپ 28 مثالیں قرآن سے تلاش کر کے دوسرے بھیج سکتے ہیں کل ہوم ورک میں. پھر پرسوں ہم وہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. ریکارڈنگ بھی کل ہی بھیجنا میم. ریکارڈنگ بھی ہاں انشاءاللہ پریکٹس کلاس کے دن بھیجیں گے، نہیں تو پرسوں بھیج دیجیے. یہ لکھنا کافی ہو جاتا نا، کیونکہ الحمدللہ ہم بس مصروف زندگی ہے اپنی بچوں کی وغیرہ. تو جی پرسوں استاد ریکارڈنگ، صاحب یہ کیا تو کل سے کیا مثالیں دیکھیں بھیج دیجیے. قرآن مثالیں؟ میں، قرآن میں جو حروف قمری کی، حروف شمسی کی جو مثالیں ہیں نا، وہ جی جی مثالیں ایک ایک، جیسا کہ تھوڑا اوپر کرو تم کا نا لفظ اللہ ہمارے حروف قاعدے قمری. میں یہ نہیں ہے، یہ فوٹوز رکھو. جی آپ کو بھیج دیتے ہیں ہم. یہ ہاں بھیج جی کے ہے میم، ٹیم سی میں بھیج کے ہے، PDF یہ رکھے ہے نا، بھیجنے کا فائدہ، ہاں سمکنت بھیجے شاید. رکھے جی ہے PDF میں. ہے. ہاں جی ہاں PDF ہے. کوئی پھر سے ایک بار کیا بولنا چاہیے، پھر سے بھیج ہاں دیجیے نا ماں ذرا. اپنے ہاں میسج آ رہے ہیں ذرا نا تو چلے جا رہے ریپیٹ ہیں. کریے. ہاں ریپیٹ کر لیجیے، دیکھیے ایک ایک لفظ ٹھیک ہے نا. تو الف کی، جی با کی، جیم کی، ہا کی، اس کے کتاب میں ہے، اس کے علاوہ دوسرے ایک ایک مثال دیجیے بس انشاءاللہ. جی کوئی کسی کو کچھ سوال ہے ماں؟ اور اس کے جی کتنے نہیں، اللہ بھیجے تعالیٰ ہیں یہ ہدایت دے اللہ بس. کے نام کے مثالیں کتنے بھیجے؟ زبر زیر پیش کی 3 3 مثالیں. ٹھیک ہے جی جی انشاءاللہ. ہم اور اپنی کلاسوں کو بہتر بنائیں گے.
फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको फिर 4 जुम्मे के दिन मिलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों की मदद करे, कुछ दीनी कल बातें नहीं भी है मैम, डिस्कस। कल कल नहीं है नहीं है, उस्ताद? अच्छा नहीं अच्छा। नहीं कल नहीं है, परसों है। प्रैक्टिस के साथ कुछ और टॉपिक भी लेकर आऊंगी मैं इंशाल्लाह। किसी को किसी बारे में मालूम करना है तो बोलिए, मैं वही टॉपिक पे बोलती हूँ। अगर कुछ मैम नमाजों के बारे में बोलिए मैम, बहुत सारे डाउट्स है हाँ, नमाजों नमाजों के को बारे कंप्लीट कर लेंगे अपन। जी हाँ, ठीक है, ठीक है माँ, बिल्कुल अच्छा याद दिलाया आप। कुरान हाँ। में इसका कई मर्तबा हुक्म आया है। मैं उसकी तफसील आप लोगों को इंशाल्लाह 4 जुम्मे के दिन अपन डिस्कस करेंगे आपस में, ठीक है, यही टाइम जी पे जी जी। इंशाल्लाह। अल्लाह आप तमाम की मदद करे, अल्लाह मेरी मदद करे, ताकि मैं आपको इतने अच्छे अंदाज में पेश कर सकूं ताकि आपकी वो बात दिल में उतर जाए और मेरे जी लिए भी वो जी। सबसे बन जाए अल्लाह इंशाल्लाह। ताला हमारे लिए आपको भेजा है हिदायत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस फायदा होना मेरे से इंशाल्लाह। फायदा होना, हमारे को भी फायदा होना, हाँ, दोनों और को भी, आपको तो आपको डबल भी अजर मेरे को मिलता। भी जी इंशाल्लाह। जरूर जरूर, अल्लाह आप लोगों की मदद करे। तो फिर मैं अपनी क्लास खत्म करती हूँ। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।